پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کے جو طلباء و طالبات اس وقت مجھ سے مخاطب ہیں، میری ان سے یہ استدعا ہے کہ وہ اپنی درس کتاب بہارستان اردو کا صفحہ نمبر 170 نکال کر اپنے سامنے رکھیں اور رسا جاودانی کی جو اس نے یہاں پہ نعت لکھی ہے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ صفحہ نمبر 170۔ سب سے پہلے آپ سے میں یہ گزار کرنا چاہوں گا، جو نعت ہے یہ مسدس کی شکل میں حیت میں لکھی گئی ہے۔ مسدس ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس کا ہر ایک بند 6 مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ 6 مصرے۔ پہلے بنی نو انسان کا غمخوار آیا، وہ تخلیق عالم کا شہکار آیا، وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا، تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی۔ یہاں پر یہ 6 الفاظ، یہ جو 6 مصرے ہیں، یہ ایک مصرع ہوتا ہے، ایک بند ہوتا ہے اور یہ 6 مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ جب کسی نظم کا اب ایک بند 6 مصروں پر مشتمل ہو اس کو ہم مسدس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسدس کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کل یہ پوچھا جائے گا کہ مسدس کس سے کہتے ہیں، آپ کو لکھنا ہے کہ مسدس ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس کا ہر ایک بند 6 مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ کل اگر آپ سے یہی پہلا ہی بند اگر آپ سے ایگزام میں پوچھا جائے گا، وہاں پہ ہوتا ہے مندرجہ ذیل شعری جز کی بحوالہ شاعر اور صنف شعر کے حوالے سے تشریح کیجیے۔ آپ کو کس طریقے سے لکھنا ہے؟ آپ کو لکھنا ہے کہ یہ بند رسا جاودانی کی جو نعت ہے، رسا جاودانی کی نعت سے لیا گیا ہے۔ آ گیا شاعر کا یہ جو وہاں پہ اظہار بھی آپ نے کیا ہے، اور صنف شعر کا بھی یہاں پہ نعت سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں رسا جاودانی یعنی اس بند میں اس شعری جز میں رسا جاودانی ان 6 مصروں کی میں ایک ساتھ میں تشریح کر رہا ہوں۔ یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے، اس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک ایک شعر کی تشریح نہیں کرنی ہے، بلکہ یہ جو 3 اشعار ہیں، 6 مصرے ہیں، ان کو ایک ہی اس کو ایک بند کہتے ہیں، اور اس کو ایک اس طریقے سے یہ بند یا یہ شعری جز رسا جاودانی کی نعت سے لیا گیا ہے۔ اس میں شاعر فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے فرماتے ہیں، بنی نو انسان کا غم فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اولاد جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی ہے، اور ان کا کوئی اگر غمخوار آیا تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اس دنیا کی تخلیق عالم کا شہکار آیا، یعنی اگر اس دنیا کی جو تخلیق کا جو وجود جو ہوا، یعنی اگر یہ دنیا وجود میں لائی گئی تو یہ کس کے لیے گئی؟ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی گئی۔ وہ نبیوں کا سرتاج تھا، اس کا یہ جو بولنا، اس کی صورت، اس کی سیرت، ہر ایک یعنی خوش اتوار اس میں پائے جاتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں اس کے آنے کی آرزو تھی، اور ان نگاہوں کو صرف انہی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش تھی۔ یعنی اس بند میں شاعر نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر اس دنیا میں انسانوں کا کوئی غمخوار ہے، اگر اس دنیا کو تخلیق کیا گیا تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اس دنیا کو بنایا گیا۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتی تو دنیا نہ بنائی جاتی، اور وہ نبیوں کے سرتاج تھے، امام الانبیاء تھے، خاتم الانبیاء تھے۔ تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی آرزو تھی، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہماری نگاہوں کو صرف اسی کی تلاش تھی۔ یہاں پر شاعر نے ہمیں یہ چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے، یعنی اس بند میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی یعنی وہ غمخوار ہیں، ان چیزوں کو یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ دوسرا بند، تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آیا، شرف آدمیت نے پایا، تو وہ سر قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا۔ قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمیں پر، زمیں بھوک رکھتی ہے عرش بری پر۔ رسول پاک سے یہاں پر یہ دوسرا یہ بند بھی رسا جاودانی کی نعت سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب اس دنیا میں تشریف لایا تو آپ رحمت بن کر آئے، اور اگر انسان نے بحیثیت انسان اپنی زندگی جینا سیکھی، اگر انسان آدمیت کا شرف پایا، انسانیت کا شرف پایا، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مہربانی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ایسے سروقامت والے انسان ہے جن کا کہیں پہ سایہ نہیں ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سایہ نہیں ہے۔ جب وہ کسی کھلے میدان میں چلتے تو اوپر سے ایک سایہ ان پر رہتا جو ان کو آفتاب کی روشنی سے بچاتے، مگر جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم زمین پر پڑا ہے تو یہ زمین فخر کرتی ہے، زمین زمین کو برتری حاصل ہے اس پہ، عرش پر، کیونکہ وہ عرش سے کہتی ہے کہ مجھ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم رنجہ فرما گئے ہیں۔ اتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بڑا ہے، اتنا اس کا مرتبہ بڑا ہے۔ یعنی یہ جو دو بند ہے، دو بند میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور اللہ نے چاہا کل اردو بند پیش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ دو بند، باقی بس۔